میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ آپ کے خواب اور ان کی تعبیروں کے حوالے سے حاضر ہیں۔ آج آپ کی کال جو ہے وہ ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ ابتداً درود پاک کی ایک فضیلت عرض کیے دیتا ہوں۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو کتنی ہی پیاری برکتیں ہیں، کتنی پیاری فضیلت کی یہ بات ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی نصیب ہو، گناہوں کی معافی بھی حاصل ہو، درجات کی بلندی بھی حاصل ہو۔ تو کیوں نہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کی طرف ضرور بڑھیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایک مدنی گلدستہ بھی آپ کو ہم دکھایا کرتے ہیں، تو آج جو ہے وہ آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ ہم انشاءاللہ عز و جل پیش کریں گے، جس میں مختلف اشیاء سے متعلق، کبھی کسی جانور سے متعلق، کسی شے سے متعلق، کبھی آسمان تو کبھی تارے تو کبھی بادل تو کبھی سانپ تو کبھی جنگل تو کبھی ویرانہ، اور مختلف انگوٹھی کے متعلق بھی ہم نے آپ کو مدنی گلدستہ پیش کیا کہ ان چیزوں کو خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے تو اس کی تعبیر کیا کیا ممکنہ صورت میں ہو سکتی ہے۔ تو آپ کی دلچسپی کے لیے، علم اضافے کے لیے ایک مدنی گلدستہ بھی آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی آپ کو ایک مدنی گلدستہ ہم دکھائیں گے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد۔ ابھی آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ناظرین ہم سے کیا خواب اپنے بیان کر رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ محمد عثمان ساؤتھ افریقہ سے کال کر رہا ہوں جی۔ میں نے پرسوں رات کو خواب میں دیکھا، فجر سے تقریباً تھوڑا سا پہلے ٹائم تھا نا، خواب میں دیکھا ہے کہ ایک سٹیج لگا ہوا ہے اور ادھر امیر اہل سنت بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ اور بھی یہ وائٹ کپڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں بندے، اور کچھ بندے دونوں سائڈوں میں لائنوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ادھر ایک اتنی پیاری روشنی ہے جیسے چاند نہیں ہوتا 14 تاریخ کو، اس سے بھی کہیں زیادہ پیاری روشنی ہے، اور میں بھی ادھر دیکھ رہا ہوں، خواب میں بھی کھڑا ہوا ہوں، تو میں دیکھ رہا ہوں کوئی بھی نہیں بول رہا، اور کہیں سے آواز آتی ہے مجھے کہ اس رمضان میں اللہ پاک نے امیر اہل سنت کی برکت اور ان کے صدقے میں بڑے مسلمانوں کو بخشا ہے۔ واہ کیا بات ہے، طبیعت خوش ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم امید رکھتے ہیں کہ ضرور امیر اہل سنت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے، ان کی برکتوں سے گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ بے شمار اس کی برکتیں ہوتی ہیں، اور خواب کے ذریعے اس طرح کی بشارتیں لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ظاہر کی جاتی ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں، اور اس طرح کا اچھا خواب جو ہے وہ بیان کرنا چاہیے، باعث ترغیب ہوتا ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی، اولیاء کرام کی محبت لوگوں کے دلوں میں مزید بڑھتی ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کے صدقے امت کو، لوگوں کو، مخلوق کو بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ اور جس طرح کا خواب ہمارے عثمان بھائی نے بیان کیا، اس طرح کے خواب بکثرت اسلامی بھائی جو ہے وہ بیان کرتے رہتے ہیں، جس کے اندر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے ہمیں کوئی بشارت ہوتی ہے، کوئی اس طرح کی برکت کا جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ آج سے نہیں بلکہ شروع ہی سے، تاریخ کا اگر مطالعہ کریں اور خوابوں کی تعبیر سے متعلق جو ہم کتب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی، اور اسی طرح بزرگان دین نے اور بھی اپنے کتب کے اندر اس طرح کی حکایتوں کو، روایتوں کو، نیک لوگوں کے بارے میں دیکھے گئے خوابوں کو، بشارتوں کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے امیر اہل سنت
दामत बरकातुहुम आलिया को, इनसे मोहब्बत करने वालों को, इनके मुरीदीन को, इनके मुतअल्लिकीन को, और जो हमारे नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनमें से कोई अगर किसी का अब तक मुरीद नहीं तो मैं मशवरा अर्ज़ करूँगा कि अमीर सुन्नत के ज़रिए गौसे पाक के मुरीद हो जाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी आपको दुनिया में भी बरकतें हासिल होंगी, आखिरत में भी ज़रूर इसकी बरकतें नसीब होंगी। लोगों को भी आपने साथ में देखा, एक रोशनी देखी, नूर देखा। ये तमाम चीज़ें जो है वो नेकी की, बरकत की, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की अलामत हुआ करती हैं। अल्लाह ताला हमें अमीर सुन्नत की बरकतों से माला माल फरमाए। नेक्स्ट कॉल की जानिब बढ़ते हैं। जी सुनाइए। मेरा नाम रिजवान है। मैं मेरे ख्वाब के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने अभी बीच में ख्वाब देखा था, तो मैंने उसमें एक काला सांप देखा था। तो वो मेरे पीछे भाग रहा था, तो मैंने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मार पाया, लेकिन उसको दूसरे ने मार दिया। और मेरा दूसरा ख्वाब ये है कि मैंने समुंदर देखा था, उसमें एकदम साफ पानी था और छोटी छोटी मछलियाँ थी, और मैं उसके अंदर नहा रहा था, और मेरे साथ दूसरे कुछ लोग भी थे। माशाअल्लाह, दोनों ही आपने जो ख्वाब बयान किए ये बेहतर हैं, अच्छे हैं। सांप वैसे मुतलकन जब इसको देखा जाए तो ये नुकसान पहुंचाने वाले किसी शख्स की खबर हुआ करती है, लेकिन उस पर गालिब आ जाना, उसको मार देना, जैसे कि आपने बयान किया कि आपने देखा कि आपने नहीं लेकिन किसी और ने उसको मार दिया, तो नतीजतन ये अच्छा है। अल्लाह तबारक व तआला आपको दुश्मनों से महफूज फरमाए, किसी भी नुकसान पहुंचाने वाले से आपकी हिफाजत फरमाए। दूसरा, समंदर का देखना, आपने मछलियां देखी और शफ़ाफ़ पानी देखा जिसके अंदर आप जो है वो नहा रहे थे, तो ये भी अच्छा ख्वाब है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर आपका कोई काम कहीं पर अटका हुआ था, ख़ास तौर पर अगर गवर्नमेंट के मामलात में या किसी इदारे के साथ आपका कोई मामला ऐसा चल रहा था कि आपका कोई काम है जो कि अटक गया है, आप कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो आपका काम जो है वो जल्द हो जाएगा। तो अच्छा ख्वाब है। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कीजिए, और अगर वो काम हो जाए तो इसके शुक्राने में कुछ जो है वो मज़ीद नेकियां करने की नीयत कर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए मज़ीद बाइसे बरकत होगा, बाइसे सादत होगा। दोनों ही ख्वाब आपके हक़ में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बड़े अच्छे हैं। नेक्स्ट कॉल की जानिब चलते हैं। जी सुनाइए। असल मैंने ख्वाब की ताबीर पूछनी थी। मेरा ख्वाब ऐसे है कि एक दिन मैंने ख्वाब देखा कि मैं दरिया में खड़ा हूँ, दरिया खुश्क है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं वहाँ पे। तो दरिया जैसे वो बारिशों का पानी नहीं आता, जैसे सैलाब आता है, इस तरह ना खुश्क दरिया में पानी आ रहा है ना, तो वो पानी ना तेजी से बढ़ रहा है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो मेरे साथी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, तो मुझे हुक्म दिया कि आप ऐसा करो कि बाहर चले जाओ तुम, और बाहर जाके अजान दो। तो उन्होंने पानी को हुक्म दिया, पहले वो यानी कि उसकी कटाव उस तरफ जा रहा था, मगरिब की तरफ, उन्होंने कहा कि मशरिक की तरफ जाओ, तो पानी आस्ता भी हो गया, तो फिर वो पानी उसी तरफ जाने लगा, मशरिक की तरफ, और मैंने अजान मुकम्मल की, उसके बाद मेरी आंख खुल गई। और दूसरे दिन का मेरा ख्वाब ये है कि जैसे मैं खाने काबे में हूँ और खाना काबा के अंदर तक मैं देख सकता हूँ, जैसे मुझसे ना थोड़ा छोटा हो, वो मुझे थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा है। वो ना मैं एक चक्कर लगा रहा हूँ, तो किसी ने कहा ये चक्कर गलत है, दूसरी तरफ से लगाओ चक्कर, तो मैंने फिर 7 चक्कर मुकम्मल किए। दूसरे दिन का मेरा ये ख्याल है। प्लीज इसके से मैंने पूछना है कि क्या मतलब है इसका। जज़ाकल्लाह। आमीन। माशाअल्लाह, आज तो बड़े ही प्यारे प्यारे ख्वाब जो है वो इस्लाम भाई अपने बयान कर रहे हैं। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आपने ज़ियारत की, और रिवायत में है कि जिसने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा तो उसने आप ही को देखा। मुख्तलिफ अल्फाज के साथ है, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, यानी कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत ये हकीकत है, और शैतान मुख्तलिफ लोगों की शक्ल इख्तियार कर सकता है, धोखा दे सकता है, ख्वाब के अंदर आ सकता है, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये खुसूसियत है कि आपकी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता, तो ये धोखा नहीं हो सकता। तो जिसने आका की ज़ियारत की तो उसने आका ही की ज़ियारत की, तो बड़ी ही मुबारक हो आपको। ये तो एक ऐसी सादत की बात है कि जिसके लिए लाखों दिल तड़पते हैं। कितने मुसलमान शब रोज़ ये दुआएं करते हैं। अमीर सुन्नत का भी शेर है ना, तेरी जब के दीद होगी जब ही मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। इसी तरह और भी बहुत सारे शुआरा ने अपने कलाम के अंदर जो है वो इस ख्वाहिश का इजहार किया। अल्लाह तबारक व तआला अता भी फरमाता है, नसीब वालों को ये हिस्सा मिला करता है।
تو آپ کو مبارک ہو، بڑا ہی پیارا خواب ہے. اور جو پانی کی کیفیت آپ نے بیان کی، دریا کی کیفیت بیان کی، تو وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اگر آپ کی طرف کچھ مشکلات، دشواریاں، کچھ اس طرح کی آزمائشوں کا سلسلہ تھا تو انشاءاللہ عز و جل وہ دور ہوگا، رحمت نصیب ہوگی، کرم ہوگا اور مشکلات سے آپ کو چھٹکارا ملے گا. بڑا ہی پیارا اور اچھا خواب ہے. البتہ جو دوسرا خواب آپ نے بیان کیا کعبۃ اللہ شریف کے حوالے سے اور طواف کرنے کے حوالے سے، چکر لگانے کے حوالے سے، تو اس سے یہ فیل ہوتا ہے کہ کہیں عبادات کے اندر جو آپ عبادت کرتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، تو اس میں کہیں کوتاہی پائی جاتی ہے. غور کر لیجئے، کوئی بھی اعمال ہو سکتے ہیں، جو بھی فرائض اور واجبات ہیں، بعض اوقات ہم اپنے طور پر اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے طور پر ہم نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو پرفیکٹ طریقے پر کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر کم علمی کی وجہ سے بعض اوقات کوتاہی ہوتی ہے، تو اسی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے. تو غور کر لیجئے اور کسی ایسی چیز کو کہ جو آپ درست سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر آپ غلطی کا شکار ہیں، اب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ یقیناً اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو غور و خوض کرنا پڑے گا، کسی ایسے شخص کے پاس جانا پڑے گا، اپنے معاملات کی تفتیش کروانا پڑے گی کہ جو علم والا ہو، عالم ہو. تو کسی بھی سنی عالم سے اپنے معاملات کو جو ہے وہ چیک کروا لیجئے عبادات کے اندر، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی ضرور رہنمائی ہوگی. نماز کے حوالے سے نماز کے احکام نامی کتاب حاصل کر لیجئے. اسی طرح اور جو ہمارے معاملات ہیں اس کے حوالے سے جو لٹریچر ہے، امیر اہل سنت کی کتابیں موجود ہیں، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتب موجود ہیں، انہیں اپنے مطالعے میں لائیے. علماء اہل سنت کی صحبت کو اختیار کیجیے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم سب کو اپنے تمام معاملات شریعت مطہرہ کے مطابق، سنت کے مطابق، جس طرح سے ہمیں شریعت مطہرہ نے حکم ارشاد فرمایا اس کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دو خواب تھے آپ کے، دونوں کی تعبیر عرض کی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. سرکار کی آپ نے دیدار کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو شکرانے میں اگر آپ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں تو انشاءاللہ عز و جل ضرور آقا خوش ہوں گے. بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مبارک فرمائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو مزید جو ہے وہ کالز آپ کی شامل سلسلہ ہم نے کرنی ہے، ہمارے پاس موجود بھی ہیں، لیکن بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم کشتی پہ موجود ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی کشتی کس نے بنائی؟ سوچیے. جی اسد بھائی، یہ بات ہم پہلے معلوم کرنا چاہیں کہ سب سے پہلی، دنیا کی سب سے پہلی کشتی کس نے بنائی؟ کشتی کی تاریخ جو ہے وہ بڑی ہی پرانی ہے، ٹھیک. اور حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، جی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو تبلیغ کا دورانیہ ہے وہ تقریباً 950 سال کے برابر ہے. تو جب اتنا لمبا آپ نے جو ہے وہ تبلیغ فرمائی تو چند لوگ صرف آپ پر ایمان لائے اور بقیہ قوم نے نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کشتی بنانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ جو آپ کے ایمان لانے والے ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں وہ لے لو. جانوروں کے جوڑے ساتھ لے لیے گئے اور اس کشتی کے اندر سوار ہو کر اس جو پانی کا جو عذاب تھا اس سے محفوظ رہے. تو سب سے پہلی کشتی جو ہے وہ سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بنائی گئی. جی، سب سے پہلی کشتی حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو آپ نے مدنی گلدستے دیکھیں کہ شیر آگے سے گزر جاتا ہے، وہ ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن آج جو کشتی ہے یہ ہے بھائی، اور ہم چل پھر بھی سکتے ہیں، آپ کو دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو چلتے پھرتے ہم مدنی گلدستہ تیار کریں گے. اچھا سر بھائی، تھوڑا چلتے ہیں، یہ بھی بتائیے کہ اب جیسے خواب کا گلدستہ تیار کر رہے ہیں کہ کشتی اگر خواب میں نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ کشتی جو ہے وہ ذریعہ نجات سمجھی جاتی ہے، اور محاوروں کے اندر بھی جب کشتی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو نجات کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اچھے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. تو خواب میں کشتی کا دیکھنا بھی اسی طرح کی اس کی تعبیریں بیان کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص غم میں مبتلا ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی دشواری کے اندر ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بیمار بھی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کشتی کے اندر سوار ہے اور سفر کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس شخص کو اس سے نجات حاصل ہوگی، غم سے، ملال سے، رنج سے، مصیبت سے. تو کشتی کا دیکھنا مجموعی طور پر خواب کے اندر یہ اچھی تعبیر اس کی بیان ہے. یہ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین جو کہ یہ ڈوبنے والے ہیں، آدھا کوئی ڈوبا ہوا ہے، جھکا ہوا ہے. ابھی اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ کیوں یہاں پہ رکا ہوا ہے،
بس یہاں پر آئیں تو کچھ ایسے عجیب و غریب منظر بھی نظر آتے ہیں، جیسے کہ ایک نظر آ رہا ہے اس میں کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے، ہر طرح کے نقصان سے تمام عاشقان رسول کو محفوظ رکھے۔ تو اگر یہی منظر اگر خواب میں نظر آ جاتا ہے کہ ڈوبی ہوئی کشتی دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ باپو دیکھیں یہ وہی ایک بات ہے جو ہم بار بار عرض بھی کرتے ہیں، تشریف رکھیں نا کہ بعض اوقات خواب کی تعبیر جو ہے وہ خواب سے برعکس بھی ہوتی ہے جی۔ تو کشتی کا ڈوبنا جو ہے وہ اکثر صورتوں میں تو برا ہی ہے، کشتی کا ڈوب جانا اور اس طرح کا منظر جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا، لیکن بعض اعتبار سے اس کو اچھا بھی بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اور یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ کشتی اس کی ڈوب گئی ہے تو یہ اپنی مراد کو پہنچنے کی بھی علامت ہے۔ ماشاءاللہ، بڑا ہی عجیب سی بات ہے، کشتی کا ڈوبنا ہے لیکن اس کے بعد اوقات جو ہے وہ تعبیر اچھی بھی بیان کی جائے۔ ماشاءاللہ بھائی، تو جو لوگ کشتی کا سفر کر رہے ہیں وہ ساتھ خیریت سے جائیں اور ساتھ خیریت سے آئیں۔ وہ شعر ہے نا کہ نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئے کو اور اب ڈوبتوں کو بچاؤ سے آزم جی۔ اور کشتی سے تو ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی پیارا واقعہ بھی جڑا ہوا ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت کو بھی بارہا سنا ہوگا، خاص طور پر جب 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے اور سیرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی کثرت سے بیان کی جاتی ہے، تو وہ واقعہ تو آپ کی سیرت کا یوں سمجھے کہ لازمی جزو ہے کہ 12 سال پہلے ایک کشتی ڈوب گئی تھی، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا کی، آپ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس ڈوبی ہوئی کشتی کو دوبارہ نکالا، اور وہ لوگ جو ہے وہ کافی، وہ دلہن بھی تھی اس میں، دولہا بھی تھے، باراتی آ رہے تھے، وہ تمام زندہ ہو گئے، کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی شان ہے، غوث پاک کی شان ہے، وہ بھی کشتی سے متعلق ایک واقعہ ہے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے ساتھ کچھ عاشقان رسول موجود ہیں، اسلامی میں موجود ہیں۔ اسد بھائی، اسی سے متعلق بات چیت ہے، اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، مطلب آج ہم نے کشتی دیکھی تھی خواب میں اور اس میں سب گھر والے موجود تھے، دوست بھی موجود ہیں، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ ماشاءاللہ یہ بھی بڑا پیارا خواب ہے کہ جو شخص یہ دیکھے کہ کشتی کے اندر سوار ہے اور اس کے گھر والے ساتھ ہیں، بیوی بچے اہل و عیال ساتھ ہیں، یا یہ منظر دیکھے کہ دوست احباب کے ساتھ ہے، ماشاءاللہ یہ ہمارے اسلام میں جیسے ہمارے ساتھ ہیں، اگر اس طرح کا کوئی منظر دیکھتا ہے تو یہ دونوں خواب بڑے ہی مبارک ہیں۔ خواب دیکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی رزق میں وسعت عطا فرمائے گا، خیر و برکت عطا ہوگی، اور یہ بھلائی کی علامت ہے اس کے کنبے کے لیے اور اس کے تمام اہل خانہ کے لیے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ایک چھوٹی سی کوشش تھی کہ سمندر میں جا کر سمندر سے متعلق، کشتی سے متعلق ہم نے کچھ اس میں مدنی پھولوں کو شامل کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر مشکل سے نجات عطا فرمائے، ہماری دنیا بھی اچھی ہو، ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ مزید بڑھتے ہیں کالز کی جانب اور سنتے ہیں کہ ہمارے ناظرین آج کل کس طرح کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ محمد طفیل اتاری عرب شریف کے شہر جبیل سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور، ایک اسلامی بھائی کی بہن کا خواب ہے کہ ان کی ایک جگہ پہ منگنی ہوئی ہے، جب سے منگنی ہوئی ہے تو رات میں انہیں ایک عورت خواب میں آتی ہے جس کو وہ جانتی نہیں ہے، اور وہ عورت اس کو کہتی ہے کہ میں تمہاری وہاں شادی نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہیں اور ان کو رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ یا اللہ، دیکھا ناظرین، ایسا بھی ہوتا ہے اور واقعی تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ ایک کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھیے کہ خواب کے ذریعے شیطان عمل دخل کر کے مسلمان کو بارہا پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب دیکھیے، منگنی ہو گئی، رشتہ ہو گیا، یعنی بات چیت ہو گئی رشتے کی، اور ظاہر منگنی کے بعد پھر آگے کے معاملات چلتے ہیں، تو کیسا اس نے خواب میں آ کر جو ہے وہ پریشان کیا، اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہوگا، شادی ہوگی نہیں ہوگی، معاملات کیا ہوں گے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی سب کی حفاظت فرمائے، اور یہ نالج نہیں ہوتا تو لوگ جو ہے وہ پریشان بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ دو چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ اول تو اس طرح کا اگر کوئی بھی خواب نظر آ جائے تو اس پر بلیو نہ کیجیے، جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ کوئی عورت آتی ہے کہتی ہے کہ میں تمہارا رشتہ نہیں ہونے دوں گی، تو خوابوں کے ذریعے اس طرح اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو اس پر اپنا یقین نہ کیجیے کہ ایسا ہی ہو جائے گا۔ بہت مرتبہ
اکثر مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان لعین جو ہے وہ مسلمان کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کے شعبدے کرتا ہے. اور دوسرا، اس طرح کے خواب کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. ہے بڑا دشوار، میں سمجھ سکتا ہوں کہ اب اس طرح کا خواب اگر نظر آ جائے تو پھر اب وہ رہا کیسے جائے. تو بہن کو بیان کریں گے تو بھائی کو بیان کریں گے تو ماں باپ کو بیان کریں گے تو کوئی بھی ہمارا ساتھی ہے جس کو ہم دوست کہتے ہیں اس کو بیان کریں گے، جو بھی ملے گا اس کو بیان کریں گے. اور نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمدردی کے دو بول کوئی سامنے والا بول دے گا، یا پھر یہ ہو جائے گا کہ چلو یار دل ہلکا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا بات ہے. اب سامنے والا بھی سن کر اپنے اندازے لگا رہا ہوتا ہے، اچھا ایسا دیکھا، یہ ہوگا تو وہ ہوگا. تو اب خاص طور پر اس طرح کے خوابوں کے اندر کہ عورت کو نظر آئے اور خواب میں آنے والی بھی عورت ہو اور وہ یہ کہے کہ میں تمہارا رشتہ نہیں ہونے دوں گی، تو اب تو جو وسوسوں کا جال بنا جاتا ہوگا اور تانے بانے ملا کر نہ جانے کہاں کہاں ذہن پہنچ جاتا ہوگا کہ ہو نہ ہو یہ فلانی عورت ہو سکتی ہے، مجھ سے حسد کرتی ہے. عموماً کسی نہ کسی سے ناراضگی ہوتی ہے خاندان کے اندر یا محلے کے اندر، عورتوں میں بھی ہوتی ہے، مردوں میں بھی ہوتی ہے، کسی نہ کسی سے ٹھنی ہوئی ہوتی ہے یا ذہنیہ مہنگی نہیں ہوتی. تو اب فوراً ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ کوئی شرارت ہے اور فلانی کر رہی ہوگی. تو ایسے خوابوں پر نہ ہی بلیو کریں کہ ایسا ہی ہوگا، اور نہ ہی کسی کے سامنے بیان کریں، اور نہ ہی اس طرح کے خواب کی وجہ سے کسی کو مورد الزام ٹھہرائیں. ہو سکتا ہے، اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا خواب دیکھنے کے بعد ہی جن سے منگنی ہوئی تھی وہاں کے معاملات کچھ اپ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں. تو اب ہو وہ اتفاقاً، لیکن آپ سمجھ بیٹھیں گے کہ نہیں یہ اسی خواب ہی کا نتیجہ ہے. تو ایسا نہ کریں. بس یہ ایک مشکل مرحلہ ضرور ہے، لیکن بار بار آپ کو عرض کیا جاتا ہے کہ اس طرح کے خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کیا جائے، الا یہ کہ جس سے آپ کو تعبیر پوچھنی ہے اور واقعی جو خواب کی تعبیر بیان کرنے والا ہے تو اس کے سامنے بیان کرنے میں حرج نہیں ہوتا. لیکن ہر ایک کے سامنے جو ہے وہ بیان نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یہ توکل رکھیں اور ایمان رکھیں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے مجھے اس خواب کا برا اثر نہیں پہنچے گا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس خواب کے برے اثر سے محفوظ رہیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قدرت ہے، ایک شان ہے کہ خواب کی تعبیر جس طرح سے بیان کی جائے تو ویسا ہو جاتا ہے. یہ اس کی مشیت ہے. تو اب کسی کے سامنے بیان کیا آپ نے، اب وہ تعبیر کا علم جاننے والا نہیں ہے، اس نے اپنے اٹکل سے کوئی بھی اس کی بری تعویل کر دی، کوئی بھی بری جو ہے اسے فعل بیان کر دی اور ویسا ہی ہو گیا. تو اس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. کچھ صدقہ کر دے، کچھ خیرات کر دے، انشاءاللہ عز و جل اس سے ذرا دل کو تسلی بھی ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، یہ تو ہمیں حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا. تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. ڈپریشن کا شکار ہرگز نہ ہونا چاہیے. تو مطمئن رہیے، اپنے آپ کو جو ہے وہ نارمل رکھیے، اور اس خواب کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا ہرگز نہ کیجیے. انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی، عافیت ہوگی. صدقے کا میں نے آپ کو مشورہ دیا، اس پر عمل کر لیجئے تو انشاءاللہ عز و جل بہتری کا سامان ہوگا. نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں. آپ کے کہنے کا انداز، سمجھانے کا انداز ماشاءاللہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے. اور ویسے بھی روایت کا مفہوم ہے کہ جب اچھے چہرے والے دیکھو تو ان سے دعائیں لے لو. تو آپ سے بالخصوص میری یہ التجا عاجزانہ عرض ہے کہ آپ میرے لیے ایمان کی سلامتی کی دعا کریں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مزید آپ کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے اور تبارک و تعالی کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے. ظاہر میں تو اچھا معلوم ہوتا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو بھی جو ہے وہ نیک کر دے، اچھا کر دے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دونوں جانوں کی برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کال سنائیے. بات کچھ اس طرح ہے، ہم لوگ 7-8 دوست بیٹھے ہوئے تھے بیٹھک میں. تو میں نے دیکھا کہ جب میں باہر نکلا تو مشرق کی طرف، میں نے آسمان کی طرف جب دیکھا تو وہاں پہ بہت سارے میں نے ستارے دیکھے، اور اس کے فوراً بعد جو ہے نا ستارے بھی تھے اور کلمہ لکھا ہوا میں نے وہاں پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں نے یہ دیکھا تو اس کے فوراً بعد یہ بھی لکھا ہوا تھا، اور اس کے فوراً بعد میں نے ایک لفظ وہاں پہ لکھا ہوا پایا، رفت میں نے وہاں پہ آسمان میں پایا. اس کے بعد جو ہے میں نے دوستوں کو بلایا کہ بھائی وہ دیکھو آسمان میں کچھ لکھا ہوا ہے. جب انہوں نے دیکھا تو سبحان اللہ ہم سب نے پڑھا، اور اس کے بعد فوراً میری آنکھ کھل گئی. رفعت غالباً انہوں نے کہا ہے، یہ لکھا ہوا دیکھا، کلمہ شریف کو لکھا ہوا دیکھا. بڑا ہی مبارک ہے
اور اس طرح کے مناظر کئی ناظرین ہمارے کال کرتے ہیں. لفظ اللہ آسمان پر لکھا ہوا دیکھا, لفظ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا کلمہ شریف بسم اللہ شریف, تو مبارک کلمات کا دیکھنا یہ مبارک ہوتا ہے. اور بہت سارے ستارے انہوں نے بیان کیے کہ آسمان پر دیکھے, تو اگر روشن حالت میں انہوں نے ستارے دیکھے, آپ غور کر لیجئے گا, ایک تو ایک کہ ستارہ دیکھا لیکن اس کی روشنی نہیں ہے یا مدھم روشنی ہے, اور ایک یہ ہے کہ بڑا ہی روشن ستارہ ہے جیسے کہ عموماً نظر آتے ہیں, خاص طور پر دیہات کے اندر ہوں, آپ کسی شہری آبادی سے دور ہوں تو بڑا آسمان ہرا بھرا سا نظر آتا ہے, ستاروں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے اور ستارے روشن نظر آتے ہیں. تو اگر ایسا اچھا منظر دیکھا ہو تو انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کے حق میں بڑا ہی مبارک اور بہت ہی اچھا ہوگا. اگر آپ کسی امتحان دینے کے مرحلے کے اندر ہیں, بعض اوقات ایگزام دے رہے ہوتے ہیں, یا کوئی بھی ایسا آپ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی ایسا نیا کام شروع کیا ہوا ہوتا ہے جس میں آپ کو ترقی کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو اگر اس طرح کا معاملہ تھا جن دنوں میں آپ نے خواب دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیے کہ آپ کو اس کام میں کامیابی نصیب ہوگی. اچھا خواب ہے. البتہ اگر ستارے دیکھے لیکن وہ روشنی کے بغیر ہیں, چاند دیکھا اس میں روشنی نہیں, یا سورج دیکھا اس میں روشنی نہیں, گہن لگا ہوا ہے چاند کو یا سورج کو, یا تارا ہے لیکن اس میں روشنی نہیں ہے, ایسا خواب جو ہے وہ تعبیری اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے چونکہ مطلقاً بیان کیا اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے روشن ستارے ہی دیکھے ہوں کثرت کے ساتھ آسمان پر, تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے فیصلے میں, آپ کے کام میں, اور اگر کوئی ایگزام وغیرہ کا سلسلہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کامیابی نصیب ہوگی. اچھا خواب ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. نیکسٹ کال سنائیے. میری والدہ نے نا وہ خواب میں دیکھا ہے جو ان کے سامنے کے جو برابر والے دانت ہیں نا سیدھے ہاتھ کے نا وہ نیچے گر گئے, اور نا انہوں نے ہاتھ لگایا تو نا ان کے نا ہاتھ نہ آ گیا. سامنے کے برابر والے سیدھے ہاتھ کے دانت ہاتھ میں آ گئے, تو اب سمجھ نہیں سکا مدری منع ہیں مدری منی ہیں, بہرحال جو بھی ہیں, تو اچھا خواب ہے آپ کی والدہ کا. انشاءاللہ عز و جل کوئی مال یا نفع حاصل ہوگا ان کو اپنے والدین کی جانب سے, یعنی آپ کی والدہ کو ان کے والدین کی طرف سے, یعنی نانا جان کی طرف سے کوئی نفع حاصل ہوگا, کچھ بھی ایسی برکت والی چیز جو ہے وہ حاصل ہوگی. اچھی فعال ہے اس خواب کی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں سے بہتر فرمائے. نیکسٹ کال سنائیے. کے کنارے جو ہے نا بیٹا, چھوٹا بیٹا ہے وہ کھڑا ہوا ہے, کوئی یہ والدہ پکار رہی ہے کہ بھائی آپ دور ہٹ جائیں, پانی سے دور ہٹ جائیں. تو اس سے پانی سے پھر وہ دور ہو گیا ہے, اور دور ہو جانے کے بعد پھر دیکھ رہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ایک باغ میں کھڑے ہوئے ہیں. جی ہاں, تو وہ باغ میں کھڑا ہوا ہے, باغ میں کھڑا ہو کر ادھر جو ہے نا وہ پیر کھا رہے ہیں. اس کا جو ہے نا تعبیر بتائیں. آپ سے عرض ہے کہ اپنے بیٹے کی صحت کے لیے تھوڑا مزید اہتمام کیجیے اور ایسی چیزوں سے اسے محفوظ رکھیے کہ جو بیماری کا باعث ہو سکتی ہیں. بعض اوقات بچے ہوتے ہیں چھوٹے, اگر واقعی چھوٹا بچہ ہے تو اس طرح کی چیزیں, چاکلیٹس کھاتے ہیں, ٹافیاں کھاتے ہیں, آئس کریم کھاتے ہیں, کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں, یا کوئی بھی ایسی چیز جو بچوں کے لیے, یہ چیزیں تو بڑوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہیں لیکن بچہ بھی کھائے تو اس کے لیے بھی نقصان کا باعث ہو سکتی ہیں, تو ان چیزوں سے بچائیں. اسی طرح کوئی اور ظاہری سبب, بعض اوقات بچے کے اندر کوئی ایسی علامت پائی جا رہی ہوتی ہے کہ جو بیماری کی علامت ہوتی ہے لیکن والدین اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہوتے, تو اگر ایسا معاملہ ہو تو ڈاکٹر سے مشاورت کیجیے. بعض اوقات بچے میں کوئی ایسی علامت ہوتی ہے لیکن والدین سستی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں, تو اگر ایسا کچھ معاملہ ہو تو آپ کو جو ہے ذرا احتیاط کرنی ہے اور فوراً جو ہے وہ اس کا چیک اپ کرائیے, اور اس طرح کے اسباب سے اپنے آپ کو, بچے کو دور رکھیے کہ جو کسی بھی طرح سے ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہوں. ورنہ جو ہے وہ آپ نے جو خواب بیان کیا مجموعی طور پر, اس میں یہ اشارہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ کسی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کوشش کریں گے, ذرا احتیاط کو پیش نظر رکھیں گے تو بچہ آپ کا بیماری سے محفوظ رہ سکے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو اور جو بھی ناظرین کے, جن کے مسلمان کے جہاں بھی دنیا بھر کے اندر بچے بیمار ہوں, بڑے بیمار ہوں, کوئی بھی مسلمان بیمار ہو, کہیں پر بھی ہو, سب کو شفا عطا فرمائے اور ہم سب کو ظاہری باطنی امراض سے محفوظ فرمائے. نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں. جی سنائیے. میرا نام محمد رضوان ہے.
میری باجی نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ان کے پیچھے سانپ لگا ہوا ہے اور وہ سانپ ان کے پیچھے بھاگتا جا رہا ہے اور وہ ایک کمرے کے اندر جا کے بند ہو جاتی ہیں اور کچھ دیر بعد وہ پھر کھڑکی سے دیکھتی ہیں اور سانپ ان کے پاس آ جاتا ہے. تو اتنے میں ان کو خواب میں نظر آیا کہ میرے ابو نے نا ان کو بولا کہ ہم چھوڑو ہم یہ گھر بدل لیتے ہیں کہیں اور, یہ اچھا گھر نہیں ہے, یہاں پہ تم کو سانپ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا. پلیز اس کے بارے میں بتا دیں. یہ غور کریں. اب ظاہر ہے کہ اب آپ باجی کو سمجھا پائیں یا نہ سمجھا پائیں, بتا دیجئے گا کہ جس جگہ پر آپ لوگ رہتے ہیں, جہاں پر آپ کی رہائش ہے, تو وہاں پر ان کی صحبت کیسی ہے, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کی سہیلیاں کہتے ہیں جو عورتوں کی دوست ہوتی ہیں, تو وہ کس طرح کے ماحول سے وابستہ ہیں. آیا کہ وہ نیک طبیعت ہے یا فیشن پرست ہیں, یا دنیاوی طور پر جس طرح عموماً ماحول ہوتا ہے جس کو اچھا نہیں کہا جاتا, ایسے ماحول سے تو ان کا لگاؤ نہیں. اگر ہے تو اپنے آپ کو بچائیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے. تو غور کریں گی تو معلوم ہو جائے گا. الحمدللہ دعوت اسلامی جہاں پر مردوں کے لیے ہے, اسلامی بھائیوں کے لیے ہے, وہیں پر اسلامی بہنوں کے لیے بھی کشتی نوح کی مثل ہے. بڑا ہی پیارا مدنی ماحول ہے. اور فی زمانہ جس طرح کی بے حیائی اور بے راہ روی اور دین سے دوری, سنتوں سے دوری کا معاملہ ہے, تو اس ماحول کے اندر الحمدللہ سنتوں سے قربت ملتی ہے, اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے. اسلامی بہنوں کے لیے الگ سے جو ہے وہ پردے کے اہتمام کے ساتھ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان کی تربیت کے جو ہے وہ سیشنز ہوتے ہیں, ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں. ان کو قرآن درست طور پر پڑھانا جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے, سنتیں سکھائی جاتی ہیں, قرآن مجید کی تفسیر سے متعلق, ترجمے سے متعلق معلومات دی جاتی ہیں. ان کے جامعات بھی ہیں, ان کے مدارس بھی ہیں, وہ بہت کچھ ہے جو کہ اسلامی بہنوں کو سیکھنا اور سمجھنا چاہیے. تو مشورہ دیجیے اپنی ہمشیرہ کو کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں اور اپنے علاقے کی ذمہ دارہ اسلامی بہن سے رابطہ کر کے معلومات کر لیں کہ کہاں پر اجتماع ہوتا ہے, کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں ود ان یور ایریا. تو انشاءاللہ عز و جل ان کی اصلاح کا بھی سامان ہوگا. اور جو میں نے ابتدا میں عرض کیا, اپنی صحبت پر غور کریں, اگر کہیں پر بری صحبت ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں, ورنہ ہو سکتا ہے کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے گھر والوں کو, ہر مسلمان کو ہر طرح کے نقصان سے محفوظ فرمائے. نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں. جی سنائیے. سر میں ملیشیا سے بول رہا ہوں. میں نے آج صبح ہی خواب دیکھا ہے کہ میں اپنی پھپھو اور خالہ کے گاؤں میں ہوں اور مجھے راستے کا پتہ نہیں چل رہا. میں کسی سے پوچھتا ہوں یہ گاؤں کو کون سا راستہ جاتا ہے, تو مجھے راستہ بتاتا ہے. تو مجھے ایک کالی بلی نظر آتی ہے اور اس کی ایک آنکھ سرخ ہوتی ہے, اور میرے ذہن میں آتا ہے کہ جس راستے میں بلی آ جائے وہ مانوس ہوتا ہے. لیکن پھر میں بولتا ہوں میں آگے چلتا ہوں تو مجھے پھر پانی میں مچھلیاں کچھ زندہ نظر آتی ہیں, کچھ مری ہوئی نظر آتی ہیں. اور پھر میں آگے جا کر ایک سے مسجد کا راستہ پوچھتا ہوں, مجھے مسجد میں بتاتا ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے. اب میں یہ تو نہیں آپ سے کنفرم کر سکتا کہ ملائیشیا گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا کہ گاؤں کا راستہ ہی بھول گیا ہے. ہوتا ہے, لمبے لمبے عرصے کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں اور پھر واقعی اپنے علاقے کی خیر خبر جو ہے وہ صحیح طور پر نہیں ہو پاتی. تو بہرحال آپ نے جو خواب بیان کیا ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. البتہ جو بلی کی آپ نے بات بیان کی ہے تو یہ تو ایک جنرل مسکنسیپشن ہے, غلط خیال ہے لوگوں کا جو بدفالی لیتے ہیں کہ جس راستے سے اگر بلی راستہ کاٹ دے, گاڑی پر ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی لوگ سنے ہیں کہ گھر سے نکلے کسی کام کے لیے, بھائی جانا ہے, اور گاڑی کو جو ہے وہ سٹارٹ کیا, اب تھوڑے آگے گئے تھے کہ آگے سے جو ہے وہ کالی بلی گزر گئی تو واپس آ گئے, وہ کام ہی چھوڑ دیا کہ نہیں اب جاؤں گا تو کام میں نقصان ہوگا. تو یہ ایک خام خواہ کی بدفالی ہے اور یہ لینی بھی نہیں چاہیے اور اس کی کوئی شرعن حیثیت نہیں ہے. اور خواب کے اندر اسی طرح کا ہی کانسیپٹ آپ کو نظر آیا تو بہرحال اس کو ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے. اس طرح کی اور بھی بدشگونی کی بہت ساری چیزیں لوگوں میں, معاشرے میں عام ہوتی ہیں کم علمی کی وجہ سے, جن کی طرف ہمیں توجہ نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیں. ایک ملا جلا سا ایک بے رب بھی ہے اور اس کی کوئی ایسی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی. آواز سے تھوڑا سا گھبرائے ہوئے معلوم ہو رہے تھے تو گھبرائے نہیں, مطمئن رہے, انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. اس خواب کی وجہ سے کوئی ایسا برا اثر جو ہے وہ آپ کی طرف لگتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. نیکسٹ کال سنائیے. میری والدہ نے خواب میں دیکھا ہے
مطلب میرا بچپن ہے اور میں ان کی گود میں ہوں، تو ایک دم سے عجیب سی ایک طاقت ہوتی ہے کہ میں اڑنا شروع کر دیتا ہوں، اور اڑتے اڑتے اتنا اوپر پہنچ جاتا ہوں کہ میں نہ بادلوں میں غائب ہو جاتا ہوں، اپنی والدہ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہوں. تو برائے مہربانی یہ اس خواب کی تعبیر مجھے چاہیے. واہ، والدہ خواب دیکھ رہے ہیں آپ جوانی میں اور بچپن میں آپ کو دیکھ رہی ہیں، تو خلاف واقع یہ خواب ہے، اور جو خلاف واقع اس طرح کے خواب ہوتے ہیں تو ان کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. تو اس خواب کی بھی کوئی تعبیر نہیں. بادلوں میں ویسے گم ہو جانا جو ہے وہ اچھی تعبیر نہیں ہوتی، لیکن جس طرح کی وہ بری تعبیر ہوتی ہے اس عمر کے حصے سے آپ نکل چکے ہیں. آواز سے یقیناً ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اچھی خاصی آپ کی عمر ہوگی، جوان تو ہیں ہی آپ، تو بچپنا نہیں آپ کا. تو ویسے ہی ماں کو خیال آیا ہوگا بیٹے کے بچپن کا، تو وہ خواب میں نظر آ گیا ہوگا. تو البتہ اس طرح کے خلاف واقع جو ہوتے ہیں خواب، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی. ویسے ہی امی کو خیال آ گیا ہوگا. نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں. جی سنائیے. جی میں محمد عمران قادری لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا خواب یہ تھا کہ میں کچھ دنوں پہلے میں نے دیکھا کہ ایک جہاز جو ہے وہ دور گرا ہے، ٹھیک ہے، اس سے زمین ہل رہی ہے. تو ایک کچھ ہی دیر بعد ایک تھوڑا سا پاس ہے اس کے، میرے کافی قریب نہیں لیکن تھوڑا سا دور ہے، وہ گرا ہے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوا. تو ایک چھت پہ ہوں میں، ایک گھر کی چھت پہ ہوں، وہاں پہ ایک پیٹی میں نا ایک مجھے نہیں پتا کہ اس میں کچھ ہے یا نہیں، وہ پیٹی اٹھا کے میں نیچے پھینک دیتا ہوں گلی میں. اس میں سے ایک پیڑ کا بچہ نکل کر جو ہے نا وہ چلنے لگ جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے اس پیٹی میں سے. یہ میرا خواب ہے، پلیز اس کی تعبیر بتا دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. منتشر الخیال معلوم ہوتی ہے، بڑا بے ربط سا ہے. جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں پے در پے جو آپ نے دیکھا، تو کوئی ایسا اس کا ربط نہیں معلوم ہوتا، اور چیزیں بھی بڑی مبہم سی ہیں. پیٹی آپ نے دیکھی، اس میں سے جو چیز نکلی اس کو آپ نے پھینک دیا. تو بعض اوقات جو ہے وہ دن بھر کا بندہ کام کاج کا مصروف، بہت سارے خیالات ذہن کے اندر خلط ملط ہو جاتے ہیں، اور تھکا ہوا بندہ جب سوتا ہے تو اس طرح کے خواب جو ہے وہ نظر آتے ہیں. اور یہ ایک بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں، ناظرین کو نظر آتے ہوں گے. کبھی عجیب و غریب قسم کی چیز ہوتی ہے کہ ایک کام چل رہا ہے جیسے ایک سین دماغ کے اندر چل رہا ہے، اور اچانک جو ہے وہ تبدیل ہوا اور کسی اور جگہ پر آپ پہنچ گئے. کچھ کھا رہے تھے، اچانک اڑنا شروع کر دیا. اڑ رہے تھے آپ، اچانک پڑھنا شروع کر دیا. پڑھ رہے تھے تو اچانک کھیلنا شروع کر دیا. کھیل رہے تھے تو اچانک کچھ اس کے اندر ایسا انٹریکشن ہو گیا. تو اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. منتشر الخیالی ہوتی ہے، پریشان خیالی بھی ہوتی ہے. بعض اوقات ہم بہت کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں مکس اپ ہو کر خواب کے اندر نظر آ جاتی ہیں. تو اس میں پریشان بھی نہ ہوں، مطمئن رہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں. نیکسٹ کال سنائیے. اسلام بھائی، مجھے پرسوں رات کو سحری کے وقت برا خواب آیا جس میں میرے بڑے بھائی کو کسی نے مار دیا ہے اور پتہ نہیں چل رہا. اس خواب کی تعبیر فرما دیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ عز و جل. گھبرائے نہیں، آواز میں کچھ گھبراہٹ معلوم ہو رہی تھی. بعض اوقات اس طرح کے خواب جو ہے وہ نظر آ جاتے ہیں. بھائی کے لیے عافیت کی دعا کریں اور کچھ صدقہ کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی، آپ کے بھائی کی، سارے گھر والوں کی حفاظت فرما. اگر زیادہ تشویش معلوم ہو رہی ہو یا کچھ اس طرح کا معاملہ بعض اوقات کسی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، یا ان دنوں میں کوئی جھگڑا وگڑا ہوا ہے، تو ظاہری اسباب اگر اس طرف کو آپ کو نظر آتے ہیں تو حفاظت کا تعویذ حاصل کر لیجئے تعویذات عطاریہ کے بستے سے. انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. بہرحال اس میں تسلی رکھیے، گھبرائیے نہیں. نیکسٹ کال سنائیے. جی میں عسکر بیال بات کر رہا ہوں گجرا والا. جی میں نے رات کو خواب دیکھا ایک بھینس کھالا، تو اس کو ذبح کر رہے ہیں ہم. تو ہمارے نا تو سامنے مسجد ہے، تو اس میں امام صاحب ہے، تو وہ ان کی نا انگوٹھی گر گئی ہے پانی میں، وہ نکال رہا ہوں. اس پانی میں اور بھی موتی پڑے ہیں، کیا پڑی ہوئی ہیں. تو یہ میں پوچھنا تھا کہ کیسا، یہ کیا تدبیر ہے. بے ربط سا خواب ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیز کنفرم نہیں ہو پا رہی، تو منتشر الخیالی معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جنہوں نے اپنی کالز جو ہے وہ ریکارڈ کرائیں اور نہ چل سکی، آپ صبر کیجئے. اچھی نیت سے ریکارڈ کرایا ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ثواب ملے گا. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو بچ جانے والی کالز ہیں اس کو آئندہ سلسلے کی ابتدا میں شامل کریں.
بہرحال دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے خوابوں کو، خیالوں کو اچھا فرمائے. ہم جاگ رہے ہوں تو بھی اچھا سوچ رہے ہوں، جب سو رہے ہوں تو بھی اچھے اچھے خواب نظر آئیں. اور جن کے خواب ہم نے سنے، بیان کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں ان کی تعبیر کو بہتر فرمائے. سلسلے کا وقت جو ہے وہ ہمارا ختم ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی خیر فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، انشاءاللہ عز و جل دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے خواب میں تمہارا